ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کوئی ویڈیو پلے کی تھی جو اس کے کمرے کی ہی تھی۔ اگر نہیں ڈرتی تو مس پیری، وہ بھی دن دور نہیں، وہ آفس کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور پرسکون سے مس پیری کو دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمیاں دیکھو جناب کی، وہ کیا کہاوت تھی، ہاں بلی کے خواب میں چچڑے۔ وہ ہاتھ سوچنے کے انداز میں سر کوچو تھی اور یاد آنے پر طنز کرنا نہیں بولی تھی۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا بیوی کی کوئی فکر نہیں، مطلب تم مانتی ہو تم اسی غنڈے کی بیوی ہو۔ وہ چیئر پر جھولتا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی انجوائے کر رہا تھا۔ بیوی تو نہیں پر قیدی ضرور سمجھتی ہوں۔ وہ بات کرتی ٹیرس کے دروازے سے باہر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس قید میں۔ تم تو سر میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، سیکرٹری نے آتے ہی انفارم کیا تھا۔ سیکرٹری کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین آف کرتا فوراً اٹھاتا کیونکہ میٹنگ ضروری تھا۔ تم ریڈی رہنا، ڈرائیور آتا ہوگا تمہیں لینے۔ سیکرٹری کو جانے کا کہتا قدم دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ میں نہیں آؤں گی اور نہ مجھے کہیں جانا ہے، تم رہو بزی لڑکیوں کے ساتھ۔ اور غصے سے بڑھتی اس نے کال کاٹ دی تھی اور ڈیول سمجھنے سے قاصر تھا اسے کیا ہوا۔ فون کاٹنے کے بعد عمل اپنے اندر پھلتے غصے سے جولا مکھی کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے سامنے ہو اور اسے گنجا کر دے، اور وہ ایسا کیوں محسوس کر رہی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اپنے غصے کی جلن میں سب کو راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ضرور اس کی نئی گرل فرینڈ ہوگی، اور کیسے اس کے آتے ہی بات بدل دی تھی اور مجھے حکم دے رہا تھا، وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور اس کو آتا بھی کیا ہے، پنڈا گردی کرنا اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لڑکیاں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہے جو اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ لو ٹریپ کر کے لڑکیوں کو پھنساتا ہوگا، ہاں یہی تو کرتا ہے، دو تین پیار بھرے جملے بولتا ہوگا اور لڑکیاں اس کے پیار کے جال میں ایسے پھنستی ہے جیسے وہ شہد کا چتا ہو، اور لڑکیاں شہد کی مکھیاں جو اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ وہ غصے سے صوفے پر پڑے کوشن کو زمین پر چلا کر پھینکتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں عمل کے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھنے لگی۔ چینل آگے پیچھے کرتے وہ ایک چینل پر رکی تھی جہاں ایان خان کے مختلف سکینڈلز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور جو اسے نیوز سے علم ہوا وہ اسے کسی دھماکے سے کم نہیں لگا۔ اس کے کتنے سکینڈلز ہیں لڑکیوں کے ساتھ، عمل تب یہی سوچ سکی۔ اوف، لیکن ایک منٹ، عمل تجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ جو کرتا ہے کرتا رہے، نہیں کیوں وہ کرتا پھرے؟ جب تک وہ میرے ساتھ ہے اسے کوئی اجازت نہیں کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کی اور نہ ہی گھومنے کی۔ اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور دل میں الگ آگ لگی ہوئی تھی جسے وہ اس غنڈے کو جلانا چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ میں کشن پکڑے اپنی بات کو رد کرتی غصے سے بولی چلی جا رہی تھی، اس بات سے انجان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، جب تک ہماری طلاق نہیں ہو جاتی وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ گھومے گا نہ ہی بات کرے گا۔ عمل نے بات ختم کی، لیکن غصہ تو ابھی بھی آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے۔ دل کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اسے گولی سے شوٹ کر دوں۔ وہ سوپے کے ساتھ ٹیک لگاتے زمین سے کوشن اٹھا کر جولی میں رکھ کر سرخ چہرے کے ساتھ اسی کوشن کو غصے سے نوچ رہی تھی جیسے کوشن وہ غنڈا جلاد دیول ہو۔ میں نہیں جاؤں گی، جس کو مرضی بیچتا ہے بیچے، میں اس کے بات ماننے کی کون سی پابند ہوں؟ بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ اگر اتنا ہے تو خدا یا مجھے لینے۔ بالکل، اب جب تک وہ نہیں آتا عمل ایان خان اس کے گھر سے ہلے کیا، ایک قدم بھی کمرے سے باہر نہیں نکالے گی۔ وہ غصے میں اپنے آپ سے باتیں کرتی، اپنے نام کے ساتھ فاروق احمد بولنے کی بجائے ایان خان بول گئی تھی۔ لیکن اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، تبھی وہ غنڈا جلاد دیول یہاں آئے گا۔ وہ سارے ناموں سے نوازتی کوئی طریقہ سوچ رہی تھی۔ آئیڈیا، بیمار ہونے کا ناٹک کرتی ہوں، یہ ٹھیک رہے گا، جیسے بچپن میں کرتی تھی جب اسکول نہیں جانا ہوتا تھا۔ واہ عمل، تیری تو کیا بات ہے۔ وہ خود کا کندھا تپتپاتی مسکراتے ہوئے داد دے رہی تھی اور فوراً سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ عمل کو اب اس غنڈے جلاد دیول کی چمچی شاہدہ کا انتظار تھا، وہ آئے اور ناٹک شروع کر سکے۔ ڈیول میٹنگ روم میں بیٹا چہرے پر ہاتھ رکھے اور دوسرے ہاتھ کو چیئر کے ہینڈل پر ٹھکائے کان میں لگے آلے کی مدد سے مس پیری کی سارے باتیں سن چکا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی خوشی ہوئی تھی، وہ اس پر پابندی لگا رہی تھی۔ عمل کو لگتا تھا وہ اسے مینشن میں قید کر کے بھول گیا ہے، وہ بھولا نہیں تھا، اسے ایک ایک پل کی خبر تھی، کیا کر رہی ہے کیا نہیں، کتنی دفعہ گارڈ سے بات کرنے کی کوشش کی، کتنی دفعہ پورے گھر کا جائزہ لیا۔ وہ ہر بات سے آگاہ تھا۔ شیرنی، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ مسٹر ایان خان، ولیم کے بلانے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہمیں آپ کے کام کرنے کا سٹائل بہت پسند آیا، جیسے آپ سب مل کر ورک کرتے ہیں۔ آئی لائک اٹ، ولیم تعریفی انداز میں بول رہا تھا۔ اور آپ لوگوں کا جو پلان ہے
وہ بھی بہت بہترین ہے، لیکن میٹنگ روم میں سب کی سانس لیکن پر روک گئی تھی۔ انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، مگر ڈیول کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا ڈیول کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ہم آپ کو شاہ انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اپنا فیصلہ بتائیں گے، انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے آئے مینیجر ولیم کے ساتھ بیٹے ہارون نے کہا تھا۔ ہارون بھی ولیم کے ساتھ کمپنی کی طرف سے آیا تھا۔ میٹنگ روم میں سب کے چہرے اتر گئے تھے، کیونکہ شاہ انڈسٹری خان انڈسٹری کی دشمنی سب جانتے تھے۔ وہ کہ آپ لوگوں کو جیسا مناسب لگے وہی فیصلہ کرے گا۔ ڈیول کرسی کو چھوڑتا ہاتھ آگے بڑھا کر ایک نظر ولیم کے ساتھ کھڑے ہارون پر ڈال کر کہہ رہا تھا۔ ڈیول کے اس طرح دیکھنے سے ہارون ہل کر رہ گیا تھا۔ آف کورس مسٹر ایان خان، ولیم نے ہاتھ ملاتے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ وہ کہ پھر ملاقات ہوتی ہے مسٹر ولیم، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ رحیم میرا مینیجر ہے، آپ کو اچھے سے ڈیٹیل سمجھا دے گا۔ وہ کہ مسٹر ایان خان، سی یو سون، ولیم نے کہا تھا۔ رحیم کلائنٹ کو اچھے سے سی آف کرنا۔ ڈیول رحیم کو ہدایت دیتا جاتے ہوئے ہارون پر غصیلی نگاہ ڈالتے میٹنگ روم سے چلا گیا تھا۔ میٹنگ روم سے باہر آتے اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ڈیول نے کان میں لگے آلے کا بٹن پریس کرتے کال پک کی تھی۔ ڈیول شکاری خود شکار ہونے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ کال پک ہوتے ہی زی نے ڈیول کو آگاہ کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ وہ لفٹ کے اندر جاتے پہلی منزل کا بٹن دباتے سیدھا کھڑا ہو کر کرخت لہجے میں بولا تھا۔ شکاری کا کیا کرنا ہے؟ ختم کر دے، زی نے پوچھا۔ نہیں، شکاری اتنی دور سے اپنا حلیہ بدل کر آیا ہے، اس کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں۔ کب تک ہم سے کھیلتے ہیں؟ اور پھر ایک ہی وار میں شکاری کا شکار کرنے میں جو مزہ ہے وہ تم جانتے ہو۔ وہ لیفٹ کے کیمرے کو موبائل کی مدد سے آف کرتا سختی سے بول رہا تھا۔ اوکے ڈیول، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ لیکن ڈیول ہارون چالاک لومڑ ہے، وہ جان گیا ہے وکٹر کا قتل ہم نے کیا ہے۔ وکٹر جیسا بھی تھا ہے تو اس کا باپ، بدلہ تو لے گا، زی نے کہا۔ جانتا ہوں زی، اور ایک کام کرو، ابھی سے شان پر نظر رکھو اور ایک ایک پل کی خبر میرے علم میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کان 24 گھنٹے کھول کر رکھنی ہوگی، دشمن کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ڈیول لیفٹ سے نکلتا ہیلی کاپٹر کی جانب قدم بڑھاتے زی کو آرڈر دے رہا تھا۔ ڈیول، تمہارے کہنے کا مطلب وہ شان کو اپنے ساتھ شامل تو کرنے نہیں آ رہا؟ زی نے اپنا خدشہ بتایا۔ ہو سکتا ہے، اس لیے جو تمہیں کہا ہے وہ ابھی سے کرنا شروع کر دو۔ اوکے باس، رکھتا ہوں۔ ڈیول کال بند کرتے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پائلٹ کو چلنے کا کہتے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ حسن، سعدیہ بیگم کب سے پکار رہے تھے، مگر حسن کے ٹیشن ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ آ تو رہا ہوں نیچے۔ حسن نیچے آتے ہی منہ بسور کر بولا تھا۔ آج اس کو ماں اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی، بس بیٹے کی ملنے کی خوشی میں اسے بھول گئی تھی۔ تم تو ایسے تیار ہو کر آئے ہو جیسے عمل کا نہیں تمہارا ولیمہ ہو۔ سعدیہ بیگم نے حسن کی دل میں نظر اتارتے اس کی تیاری پر چوٹ کیا تھا۔ کیا ماما آپ بول رہی ہے؟ وہاں میری منقوہ بھی ہوگی، اتنا تو بنتا ہے۔ حسن لڑکیوں کی طرح شرماتا بول رہا تھا۔ اچھا، اتنا لڑکیوں کی طرح شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب اگر دیر سے پہنچے تو تمہیں تو علم ہے پھیری کتنا غصہ کریں گی۔ سعدیہ بیگم نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی حسن کو کہہ رہی تھی۔ ماما، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں نا؟ وہ پوچھ رہا تھا یا طنز کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب میری پیاری ماما بیٹی سے ملنے کی چکر میں اتنی خوش ہے کہ بیٹے کو ہی بھول گئی ہے۔ حسن نے اعتراض کیا۔ کیا اول پول بکے جا رہے ہو؟ تم تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تم اچھے سے جانتے ہو پیری کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوئی۔ اب جب وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو گھر کتنا سونا سونا لگتا ہے اس کے بنا۔ سعدیہ بیگم بولتے بولتے روحان سی ہو گئی تھی۔ اوہو ماما روئے تو نہ، میں تو ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ پیری کو تو میں بہت مس کر رہا ہوں، میرا خود دل نہیں لگتا اس چڑیل کے بغیر، اور ویسے بھی ماما جو ہمارے ساتھ ہی تو واپس آئے گی۔ حسن سعدیہ بیگم گلے سے لگا کر بول رہا تھا۔ حسن اچھا ماما سمجھ گیا، آپ کی بیٹی کی شان میں گستاخی باپ ملکہ عالیہ۔ حسن جھک کر سلام کرتا بول رہا تھا۔ ہاں حسن تم بھی پورے جوکر ہو۔ سعدیہ بیگم نمانکوں سے ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ شکریہ ملکہ عالیہ، آپ نے اس غریب کو کسی قابل تو سمجھا۔ حسن بس کرو، اور نہیں ہنس سکتی۔ حسن کے اس انداز پر سعدیہ بیگم کلکلا کر ہنسی تھی۔ ماما اب کچھ نہیں بولتا چلے؟ حسن ہاتھ کھڑے کرتے ایسے کہہ رہا تھا جیسے مجرم پولیس کو دیکھ کر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ تمہارے بابا ابھی تک نہیں آئے؟ فون کر کے پوچھو کہاں رہ گئے ہیں، بیٹی کا ولیمہ ہے اور باپ غائب ہے۔ سعدیہ بیگم دروازے پر کڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ماما میری بابا سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے وہ وہی سیدھا آ جائیں گے۔ حسن نے کہا۔ اللہ جانے کب ڈیول پکڑا جائے اور کب تمہارے باپ کی اس سے جان چھوٹے گی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ سعدیہ بیگم زچ آ گئی تھی۔ ماما
بابا کا کام ہے، وہ ملک کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور مجھے فخر ہے اپنے بابا پر، میرے بابا اتنی محنت کرتے ہیں۔ حسن نے بحری انداز سے کہا تھا۔ چلے ماما، اب دیر نہیں ہو رہی، حسن نے بات بدلتے کہا، کیونکہ حسن جانتا تھا آج کل ماما بابا کی فائٹ چل رہی تھی۔ ان کے کام کی وجہ سے آج پیری ہم سے دور تھی۔ عمل ناٹک کرنے کے چکر میں واقعی سو چکی تھی۔ سردی کا موسم تھا، گرم بستر ہو تو نہ چاہتے بھی نیند اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہی عمل کے ساتھ ہوا تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی جب کوئی کمرے میں آیا تھا۔ بی بی جی، وہ کوئی اور نہیں، رشیدہ ہی کمرے میں آئی تھی۔ بی بی جی جواب نہ پا کر دوبارہ پکار رہی تھی، لیکن بے سود۔ رشیدہ کی وہی آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور کان میں لگے آلے کا بٹن دبا کر آن کیا تھا، جو سر پر حجاب لینے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ چلتی ہوئی وہ اس کے سر پر کڑی ہو گئی تھی۔ کان میں لگے آلے سے کوئی اسے انسٹرکشن دے رہا تھا اور وہ ویسا ہی کر رہی تھی۔ سر، بی بی جی تو سوئی ہوئی ہے، وہ ہلکی سی آواز میں آگاہ کر رہی تھی۔ تمہیں جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی کمرے کا کیمرہ ہیک کرو۔ یس سر۔ وہ موبائل پر تیزی سے چلاتی انگلیوں کی مدد سے کیمرے کو ہیک کر رہی تھی، جیسے اس کو سمجھایا گیا تھا۔ سر، کیمرہ ہیک ہو گیا ہے۔ گڈ۔ اب تمہارے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے اسے بیٹھ کے دائیں جانب میز کے اوپر ایک گھڑی نما شو پیس پڑا ہوگا۔ وہ اسے جگہ بتا رہا تھا۔ یس سر۔ رشیدہ اس کی طرف دیکھتی ہلکی سی آواز میں جواب دے رہی تھی۔ بس تمہیں اس شو پیس پر لگانا ہے۔ اوکے سر۔ وہ بڑی احتیاط سے بنا کوئی آہٹ پیدا کیے اس میز کے پاس پہنچتے ہی شو پیس پر بڑے آرام سے ڈیوائس کو فکس کیا تھا۔ ڈن سر۔ گڈ۔ اب جلدی کرو، کوئی اس طرف نہ آتا ہو۔ دوسری طرف بے چینی سے ٹہلتا ہوا شخص کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ٹینشن صاف واضح ہو رہی تھی۔ رشیدہ نے کمبل عمل کے چہرے سے بڑے احتیاط سے ہٹایا تھا۔ یو بلڈی، جلدی کرو، ہمارے پاس صرف 20 منٹ ہے۔ کان میں لگے آلے سے غسیلی آواز گونجی تھی۔ کیمرہ کچھ وقت کے لیے ہیک ہوا تھا۔ یس سر، وہ لڑکڑاتی بول رہی تھی۔ رشیدہ نے ہاتھ میں موجود دوائی کو بڑے احتیاط سے رومال پر چھڑکا تھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے عمل کے ناک کے پاس لے جا کر زور سے دبایا تھا۔ عمل کو سوئے ہوئے اپنے پر زور ڈالتا محسوس ہوا تھا۔ ناک پر زور محسوس ہوتے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم نیند سے بیدار ہوئی تھی اور لیٹے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ چہرے پر ننھی ننھی بوندیں پسینے کی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے فضا میں ایک دم آکسیجن کم ہو گئی ہے۔ وہ لیٹے ہی ارد گرد گہرے سانس لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ انجانے خوف کے باعث ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی ذی روح نہیں تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور بیٹھتے ہی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سانس مزید اٹکا ہوا تھا، اسے دشواری ہو رہی تھی۔ عمل بیڈ کو چھوڑتی اٹھ کر جلدی سے ٹیرس کا دروازہ کھولتی، تازہ ہوا میں اپنی سانس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ وہی صوبے کے پیچھے چھپی بیٹھی ڈر کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بی بی جی ہاتھ پاؤں حرکت کرتے، سر ادھر ادھر مار رہی تھی، وہ رومال کو ہٹاتی جا کر صوبے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ عمل سانس لیتے وقت کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ دوائی اپنا سر دکھانا شروع ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شاہدہ، وہ اپنی کیفیت سے گھبراتی شاہدہ کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز اتنی تھی کوئی پاس بھی کھڑا ہو تو بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ایان، وہ کمرے سے جانے کی کوشش میں اسے پکار رہی تھی، لیکن بے سود۔ ایک دم اسے اپنا جسم معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور عمل لڑکڑاتی ہوئی کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ ایان، عمل آنکھیں بند کرنے سے پہلے کسی کو اپنے پاس آتے دیکھ کر ایان کو پکارا تھا۔ سر کام ہو گیا۔ رشیدہ نے بی بی جی کو کارپیٹ پر بے سود پڑے دیکھ کر باس کو کہا تھا، اب تمہیں کیسے بھی کر کے گھر کے پیچھے والے راستے میں لانا ہوگا، وہاں میرے آدمی پہلے سے موجود ہوں گے۔ لیکن سر، کیا لیکن ویکن؟ ہاں، بیٹی کو بھول گئی ہو؟ یاد ہو تو ابھی بھی میری قید میں ہے۔ نہیں، اسے کچھ مت کرنا، رشیدہ نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا یا کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ بیٹی کی آواز سننا چاہو گی؟ وہ مکروہ ہنسی ہنستا بولا تھا۔ پلیز، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ یہ لے اپنی ماں سے بات کر۔ وہ اس کے کان کے ساتھ فون لگاتا بول رہا تھا، ماما ماما مجھے یہاں سے لے جائے، یہ انکل بہت گندے ہیں ماما، انہوں نے مجھے مارا بھی۔ 4 سال کی بچی روتے بلکتے ہوئے ماں کو بتا رہی تھی، میری بچی، ماما تمہیں تھوڑی دیر میں لینے آ رہی ہے، اس لیے رونا بند کرو اور اچھے بچوں کی طرح میرا انتظار کرو۔ رشیدہ آنسو صاف کرتی بیٹی کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔
बस बहुत हो गया, अब टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर, वरना मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। एक फायर करूँगा, बस एक फायर, फिर लाश को कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तुझे अपनी बेटी की लाश देखना भी नसीब नहीं होने दूंगा। वो उसे डरा रहा था। प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, तुम जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही तो कर रही हूँ, बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना। वो गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रही थी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में लड़की मेरे आदमियों के पास होनी चाहिए। अगर 10 मिनट से 1 मिनट ऊपर हुआ तो नहीं, प्लीज़ मैं लेकर आती हूँ बीबी जी को, समझदार हो। वो मोबाइल कान से हटाता पीछे मुड़ा था, जहाँ कोई शख्स सुकून से मोबाइल पर गेम्स खेलने में मसरूफ था। बॉस, वो लड़की बहुत जल्द यहाँ मौजूद होगी। वो उसके पास खड़े अदब से आगाह कर रहा था। अब देखता हूँ अयान खान, तुम अपनी बीवी को मुझसे कैसे बचाओगे। वो मोबाइल पर नजर जमाए मकरूह हंसी हंसता कह रहा था। वो अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे उसका वजूद ज़मीन पर नहीं बल्कि हवाओं में हो। उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। पास बैठा शख्स जान गया था वो होश में आने वाली है। होश में आते ही उसके सर में शदीद किस्म का दर्द उठा था। वो सर पर हाथ रखे कराहे थे कि उसी वक्त कोई शख्स उस पर झुका था। तुम ठीक हो? वो उसे दर्द से कराहते देखकर उसके चेहरे पर झुककर परेशानी से पूछ रहा था। तुम? वो दर्द को बर्दाश्त करती कह रही थी। वो सवास को कैसे न पहचानती, और उसका परेशान चेहरा क्या हुआ कि उसके लिए परेशान था। वो और कोई नहीं, वही था जैसे बेहोश होते हुए पुकारा था। मिस पेरी, मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? वो उल्टा उसी से सवाल करता बीबी झुका हुआ आंखों में देखते बोल रहा था। वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। नहीं, मेरा मतलब सर में फिर से दर्द उठा था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मामूली सा दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उसे आगाह करते हाथ में पकड़े मोबाइल पर मसरूफ हो गया था। मगर अमल अभी भी उसकी गोद में लेटी हुई थी। वो उठने की कोशिश करने लगी थी। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं है। वो उसका सर दोबारा गोद में रखता सर्द लहजे में बोला था। उसे अब शर्म आ रही थी। उसका सर उसकी गोद में था। दिल बेवजह तेज धड़कने लगा था, और ऊपर से उसके कपड़ों से उठती परफ्यूम की खुशबू किसी को भी दीवाना बना सकती थी। मैं तो बेहोश हो गई थी। उसे याद आने पर वो दिल की रफ्तार को काबू करती, उसकी गोद से सर हटाती, उठकर साथ बैठती पूछ रही थी। कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ था, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दर्द मजीद बढ़ेगा। डेवल जू के तू मोबाइल में बिजी आगाह करते असल बात छुपा गया था, लेकिन वो शौक की कैफियत में लड़की की जानिब देख रही थी। हम हवा में है? वो हौकलाते हुए पूछ रही थी। डेवल ने उसको अटक के बोलते सुनकर उसकी तरफ देखा था। उसका रंग जर्द पड़ गया था, जैसे उसने सांप देख लिया हो। प्लीज अयान, मुझे नीचे उतारो। वो एकदम उसके गले लगे कहते कांप रही थी। डेवल मोबाइल हाथ से छूट कर नीचे गिर गया था। क्या हुआ मिस पेरी, डर क्यों रही हो? डेवल को उसका इस तरह का रिएक्शन समझ नहीं आया था। ये सब गैर मुतवक्किल था। अयान, मुझे ऊंचाई से फोबिया है, प्लीज पायलट को कहो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारे। वो गले से लगी डरी सहमी उसका कोट दबोचे कह रही थी। वो उसे पहली दफा डरते हुए देख रहा था। मिस पेरी, मेरी तरफ देखो। वो उसका चेहरा ऊपर करता बोल रहा था। नहीं, तुम बस इसे कहो हमें नीचे उतारे। वो नपी से सर हिलाती उसके कोट के अंदर अपना चेहरा छुपाती बोल रही थी। मिस पेरी, थोड़ा सा सफर रह गया है, हम वैसे भी पहुंचने वाले हैं। डेवल ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त उतरना है, वो ज़ीदी लहजे में कहती नम आवाज़ में कह रही थी। ऐसी कंडीशन उसके लिए अजीब थी। उसने सुना हुआ था बहुत से लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, उन्हें फोबिया होता है। मिस पेरी को डरता हुआ देखकर मजीद परेशान हुआ था। उसे वो मासूम डरा सहमा हुआ बिल्ली का बच्चा लगा जो उसकी पनाह में छुपने की कोशिश कर रहा था। वो परेशानी में भी उसकी मासूम अदा पर हल्का सा मुस्कुराया था। मिस पेरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसके गिर्द बाजू का घेरा बना थे, मजीद करीब करते अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। अयान, वो उसके होंठ पर उंगली रख के उसे बोलने से बाज कर रहा था। दोनों बेहद करीब थे। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी और ध्यान से मेरी बात सुनोगी। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कह रहा था। अमल उसके ऐसे करने से थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। वो उसके सीने से लगी एक अजीब और नए जज्बे के एहसास को महसूस कर रही थी। वो डर तो रही थी, मगर वो जान ना सकी। तुम्हें मैं जैसा कहूँगा तो अब वैसा ही सोचोगी। वो उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ इतना कह सकी। वो ऐसे सीने से लगी, उसकी परफ्यूम की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए
ایک الگ جذبے سے سرشار ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں ڈر کو بلائے، اس کے دل کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے کسی موسیقی کی طرح لگی جو اس کا ڈر کم کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، بس اسے ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی دل کی موسیقی میں کھو گئی تھی جو الگ دھن سنا رہا تھا۔ حال میں سب ہنسی خوشی باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی والے بھی آ چکے تھے۔ اگر انتظار تھا تو عمل اور ایان خان کا، وہ دونوں ابھی نہیں پہنچے تھے۔ میڈیا والے بھی باہر کھڑے انتظار کی سولی پر لٹکے گلے پاڑ پاڑ کر آگاہ کر رہے تھے۔ جی ناظرین، آج کی تازہ اور ہلا دینے والی خبر، پاکستان کے نامور اور مشہور بزنس مین ایان خان، جن کا ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ سکینڈل منظر عام پر ہوتا ہے، ان کا نکاح۔ جی بالکل ناظرین، ایان خان کا نکاح قبل 3 دن پہلے ہو چکا تھا۔ آج ان کا ان کے بھائی سیام خان کے ساتھ ان کا بھی ریسیپشن ہے۔ یہ خبر ہمارا چینل سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہا ہے۔ بابی، عمل اور ایان بیٹھا نہیں آئے۔ سعدیہ بیگم نے سکینہ بیگم سے پوچھا تھا، وہ خان کو ضروری کام آ گیا تھا تو جیسے کام ختم ہوگا وہ دونوں آ جائیں گے۔ سکینہ بیگم پریشانی سے جو منہ آیا بتا دیا تھا۔ سیدہ بیگم ساتھ کھڑی خود پریشان تھی اور وہی باقی سب کی پریشان ہونے کے باوجود بس فارمیلٹی کے لیے مسکرا رہے تھے۔ اگر کوئی سکون سے تھا تو ریحان خان تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی آتا ہے کہ نہیں، وہ تو بس نور کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بے شک وہ اسے زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن دیکھ کر سکون اور بے چینی کو کم تو کر سکتا تھا۔ نور سٹیج پر آیا تھا اور سیام کے ساتھ کیمرامین سے تصویریں بنوا رہی تھی۔ نور نے سلور کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ ریحان کا دل اسے گستاخی کرنے کو بار بار اکسا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ موبائل رنگ ہونے کی آواز سے وہ نظریں ہٹا کر موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نمبر دیکھتے وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے حال سے باہر جا کر کال پک کی تھی۔ یس، بالکل سیو ہے، وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ دوسری طرف کوئی اسے ضروری انفارم دے رہا تھا، جیسے وہ غور سے سننے میں مصروف تھا۔ اوکے، وہ فون رکھتے ہی واپس جانے کے لیے پلٹا تھا کہ کسی وجود سے ٹکرایا تھا۔ وہ ڈرا سہما ہوا وجود اس کی مضبوط باہوں میں تھا۔ نور کب سے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے اپنا وہم لگتا تھا۔ کون اسے دیکھے گا؟ خان تو اسے دیکھنے سے رہے۔ وہ تلخ ہو کر سوچ رہی تھی۔ خان جس طرف کھڑا تھا اس طرف کافی لوگ کھڑے تھے۔ خان سٹیج کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اگر سٹیج پر بیٹھے اس طرف دیکھے تو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے وہ فوٹوگرافر سے سیام اور آیات بابی کے ساتھ تصویریں بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ خان کو حال سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی پیچھے جانے لگی تھی۔ وہ ایسا ہی تو موقع چاہتی تھی۔ ہندی کی رات سے وہ کشمکش میں رہی تھی۔ اسے نمرا کی باتیں جھوٹی لگتی تھی۔ کہاں نمرا اور کہاں خان، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خان سے بات کرے کہ نہ، وہ ہمت باندھ کر آئی تھی۔ وہ ہر حال میں بات کریں گی، ڈرے گی نہیں۔ لیکن اس کے بڑھتے قدم روکے تھے جب نمرا کو خان کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ ایسی بات ہے، دونوں تنہائی میں مل رہے ہیں۔ وہ غمزدہ ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔